الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج حضرت والد ماجد مدد اللہم مدینہ طیبہ کے سفر پر ہیں، تو مجھے کہا گیا ہے کہ میں آج آپ کے سامنے میں تقریر اور جمعہ پڑھاؤں. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے حق بات حق طریقے سے اور حق نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کے ایک آیت کی تلاوت کی، اس پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کو پہچانے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچائے، تو اس کا جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی رفعت اور مقام کو ملحوظ مخاطر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچائے، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. یہ جو قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خوف کا ذکر فرمایا کہ الذین یدعون ربهم خوفا وطمعا اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ فَلَهُ جَنَّتَانِ، تو آپ اس پہ دیکھیے، غور کیجئے کہ در حقیقت خوف کیا چیز ہے. خوف در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ایک تعظیم ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی عظمت سے، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہمارے اوپر جو بے شمار اور لاتعداد ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انشاءاللہ اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت میں عطا فرمائیں گے. یہ جو خوف اور خشیت ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ در حقیقت انسان کو ہر قسم کی برائی سے روکتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بے شک جسم کے اندر ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہوگا تو پورا جسم ٹھیک ہوگا، اور اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہوگی تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ دل در حقیقت انسان کا جتنا ٹھیک ہوگا اتنا ہی اس کا جسم ٹھیک ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے ذریعے سے تمام انسان کے رگ و پے کے اندر جتنی بھی شریانیں ہیں، رگیں ہیں، سب کے اندر اللہ تعالیٰ اس خون کو پہنچاتا ہے۔ اور ایک بات یہ بات سنی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی جو انسان کے جسم کے اندر جو رگیں وغیرہ بنائی ہیں، اگر ان سب کو ایک ساتھ جوڑ دیا جائے تو یہ پوری دنیا کے شاید 3 چکر یہ لگا دیتی ہیں، یا اس قدر زیادہ وہ رگیں ہیں۔ لیکن یہ ہر دھڑکن کے ساتھ یہ خون کو پمپ کرتا ہے، خون کو پھینکتا ہے، پھر خون کو پھر واپس دوبارہ پھینکتا ہے، دوبارہ کھینچتا ہے، دوبارہ پھینکتا ہے، اور مستقل یہ عمل ہماری پیدائش سے لے کر موت تک چلتا رہتا ہے، لیکن ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، چاہے وہ دل کی صورت میں ہو، چاہے آنکھ کی صورت میں ہو، چاہے دماغ کی صورت میں ہو، چاہے اعضاء کی سلامتی کی صورت میں ہو، جو عافیت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ رزق بھی عطا فرمایا، بال بچے بھی عطا فرمائے، بہترین ٹھکانہ بھی عطا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عظمت ہے وہ ہمارے دل میں پیوست ہونی چاہیے، اور اس عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ میرے پروردگار کو یہ چیز ناگوار گزرے گی، میرے پروردگار کو یہ چیز کی ناراضگی کا سبب بنے گی۔ ہر کام، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے ہاتھ سے ہو، چاہے نگاہ سے ہو، چاہے دل سے ہو، اور چاہے انسان کے کسی بھی عضو سے ہو یا چل کر ہو، وہ سب چیزیں جو ہیں در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر لحظہ، ہر آن، ہر ساعت، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خیال دل میں ہونا چاہیے، اور خشیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ یہاں تک کہ انسان عبادت بھی کرے تو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ایسا تو نہ ہو والعیاذ باللہ کہ وہ رد ہو جائے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں، تتجافی جنوبهم عن المضاجع، کہ جو لوگ رات کو اپنے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، اور پھر یدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو جو پکارتے ہیں تو ان کو امید بھی ہوتی ہے اور خوف بھی ہوتی ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ در حقیقت خوف اور طمع کا نام ہے۔ انسان کا جو انسان کے اندر جو ہر وقت ایک چیز ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہر وقت خوف اور رجا کی کیفیت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی، یہاں تک کہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو مکان تھا، جو محل تھا، وہ دکھلایا گیا۔ تو آپ نے
فرمایا کہ میرا دل چاہا کہ میں اندر جا کے اس کو دیکھوں، لیکن فرمایا کہ مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی تو میں اس کی وجہ سے نہیں گیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے بارے میں غیرت کروں گا؟ تو ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی کہ آپ جنت میں جائیں گے، لیکن اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کہیں عمر کا نام منافقین میں سے تو نہیں ہے، کیونکہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں سے تمام جو مخلصین تھے ان کا بھی بتا رکھا تھا، جو خدا نخواستہ والعیاذ باللہ جو لوگ منافق تھے ان کی پوری فہرست دے رکھی تھی۔ تو آپ ایک رازدار تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ پوچھتے تھے کہ کہیں میرا نام منافقوں کی لسٹ میں تو نہیں، اس فہرست میں تو نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ان کی خوف اور رجا کا یہ عالم تھا کہ کہتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ تمام لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک شخص جنت میں جائے گا تو مجھے یہ امید ہے کہ وہ جو جنت میں جائے گا وہ میں ہوں گا۔ اور خوف کا یہ عالم تھا، یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ تمام لوگ جنت میں جائیں گے اور ایک آدمی جہنم میں جائے گا تو مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں میں وہ نہ ہوں۔ تو انسان کو ہر وقت اپنی فکر رہنی چاہیے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ میری کیا حالت ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا وموتوا قبل ان تموتوا، کہ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور مر کے دیکھو، یہ مر جاؤ قبل اس کے کہ تم مر جاؤ۔ یعنی کہ یہ اپنے آپ کو یہ سوچا کرو کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ جو اصل زندگی ہے یہ دنیا ہے، یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، یہاں تو ہم ایک امتحان دے رہے ہیں کہ چاہے شکر کی حالت ہو چاہے صبر کی حالت ہو تو ہم کیسے کر رہے ہیں۔ تو یہاں تو ایک امتحان کی حالت ہے، ہمیں ہر لمحہ ہر لحظہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھنا ہوگا اور ڈرتے رہنا ہوگا، کوئی کام ہم سے غلطی سے بھی سرزد نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ بھئی یہ تو چھوٹا سا ایک گناہ ہے، یہ گناہ کوئی بات نہیں، میں یہ گناہ کر لیتا ہوں، یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، گناہ صغیرہ ہے، تو فرمایا گیا کہ گناہ صغیرہ کی مانند ایسی ہے جیسے کہ انسان کو جو آگ کی ایک چھوٹی سی جو ایک انگارہ ہوتا ہے اس کی طرح ہے، کہ اگر کسی کے انسان کے کپڑے میں چھوٹی سی آگ کی چنگاری لگ جائے تو کیا اس کو وہ کہے گا یہ چھوٹی سی ہے کوئی بات نہیں اس کو میں نہیں بجھاتا؟ تو کیا ہوگا؟ وہی آگ کی چنگاری بڑی ہو جائے گی، وہ بڑی آگ بن جائے گی اور پورے جسم کو جلا ڈالے گی۔ تو یہی انسان کے گناہ کی مثال ہے کہ جب گناہ انسان اس گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اس پہ کرتا رہتا ہے تو وہ انسان پھر بڑے گناہ کی طرف اور بڑے سے بڑے گناہ کی طرف پھر مائل ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر انسان کو اس کے دل میں ایک طریقے سے ایک زنگ لگ جاتا ہے، اس کے دل میں کالک آ جاتی ہے، جس کے بعد وہ اچھائی اور برائی کو نہیں پہچانتا، یہاں تک کہ وہ گناہوں کا خوگر بن جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اپنے یہاں تک کہ چھوٹی سی بھی نیکی ہو اس کو بھی حقیر نہ سمجھے، اور چھوٹی سی بھی نیکی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کرے کہ کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ میری نیکی پسند آ جائے اور یہ میری جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے ایک مرتبہ
ایک کتا جو تھا وہ پیاسا تھا، تو لیکن وہ کنویں کے کنارے وہ پانی نہیں پی پا رہا تھا، تو اسے اپنے موزے اتار کے اس سے پانی نکالا اور پانی نکال کے اس کو پلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا ہماری نیکی پسند آ جائے، لہذا یہ حدیث میں آتا ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کبھی بھی کسی بھی نیکی کو حقیر مت جانو، یہ مت سوچو کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ جیسے نوافل ہوتے ہیں، یہ نفل ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یار اس کے تو کرنے میں ثواب بھی ہے اور اگر نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑ دو۔ لیکن انسان اگر نوافل چھوڑتا ہے تو پھر سنتیں کو چھوڑ دیتا ہے، پھر سنتیں چھوڑتا ہے تو پھر فرض چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کو یہی چھوڑنے کی عادت سے انسان بڑے بڑے چیزوں کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا ان چیزوں کا اہتمام کرے انسان، کسی بھی چھوٹی سی بھی نیکی کو ضائع نہ ہونے دے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کے دل میں کسی نیکی کا خیال آئے تو سمجھو کہ یہ مہمان آیا ہے، تمہارے پاس یہ مہمان آیا ہے، اگر اس مہمان کی عزت کرو گے، اکرام کرو گے تو یہ مہمان بار بار آئے گا، لیکن اگر اس مہمان کو رد کر دو گے تو یہ مہمان دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ تو یہ مہمان ہے، ہمیں اس کا اکرام کرنا ہوگا اور اس کی خاطر مزارات کرنی ہوگی، اور جب دل میں نیکی کا کوئی خیال آئے تو فوری طور پر وہ نیکی کر لینی چاہیے۔ تو لہذا انسان کو ہر لمحہ، ہر شان، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی فکر ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ہمارے والد صاحب مدد اللہ فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ جب وہ امریکہ تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک جگہ ہے جس کو ناسا کہتے ہیں، ناسا، جہاں پر جو ہے جتنی بھی خلا میں جو راکٹ بھیجے جاتے ہیں تو وہاں پر اس کا جو کام ہے، اس کا جو آپریشن ہے، اس کا جو عمل ہے وہ وہاں پر سر انجام دیا جاتا ہے۔ تو فرما رہے تھے کہ بہت عرصے کی بات ہے، جب وہ ایک مرتبہ گئے تو وہ وہاں پر عام لوگوں کو اجازت تھی کہ وہ جا سکتے تھے، اور جا کر وہ شیشے کا ایک کمرہ تھا جس کے باہر سے وہ سارا جو آپریشن ہے وہ وہاں سے دیکھ سکتے تھے۔ تو فرمایا کہ وہاں پہ جب جا رہے تھے تو وہاں پر حالانکہ اتنی سینسیٹیو جگہ اور حساس جگہ، تو وہاں پر جو ہے وہ انسان کوئی بھی خدا نہ خواستہ جائے اور جا کے اس کو تباہ و برباد کر دے، کوئی اپنے ساتھ بم لے جائے، کوئی چیز لے جائے، اور اس کو اتنا قیمتی اور اتنا حساس جگہ، لیکن وہاں پہ عام اجازت تھی اور بغیر کسی سیکیورٹی کے لوگ آ جا رہے تھے۔ صرف ایک چیز لکھی ہوئی تھی اوپر کہ یو آر بینگ واچڈ، کہ تمہیں دیکھا جا رہا ہے، یا یہ کہ تمہیں کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے۔ تو جیسے انسان اس کو دیکھتا تھا تو فوراً انسان اپنے آپ کو دیکھتا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے کوئی کام کر لوں کہ میں پکڑا جاؤں۔ تو اس کی وجہ سے جب اس کے دماغ میں یہ بات تھی تو اس کی وجہ سے وہاں پہ کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا، کوئی غلط کام نہیں کر سکتا تھا۔ تو ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں کہ بالکل یہی انسان کو ہر وقت دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو ہر آن دیکھ رہے ہیں، ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ رات کو وہ شہر کا چکر لگایا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ بھئی کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا۔ تو ایک مرتبہ رات کو مدینہ کا چکر لگا رہے تھے، گشت کر رہے تھے، تو ایک گھر کے اندر سے ایک لڑکی کی اور ایک اس کی والدہ ماں کی آواز آ رہی تھی، بات چیت کر رہی تھی دونوں۔ تو وہ ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹا یہ جو بکری ہے اس کا دودھ ہے، اس میں تو پانی ملا دو تھوڑا سا، ابھی رات کا وقت ہے تو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور جو اس وقت جو امیر المومنین ہے
وہ بھی سو رہے ہوں گے، ان کو بھی نہیں پتا ہوگا، تو لہٰذا تو پانی ملا دو۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ اگر امیر المومنین سو رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تو جاگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، تو میں کیسے پانی ملا دوں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ واپس گئے، اگلے دن صبح کو معلوم کیا کہ بھئی کون سی لڑکی ہے، کون، تو وہاں پر اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا، اور بعد میں اسی والد صاحب نے اپنے ایک جگہ تقریر میں لکھا ہے کہ اسی کی اولاد میں بعد میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ تو تقوی کا یہ اثر ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت عمر جو ہے وہ جا رہے تھے کہیں، جو بکریوں کا گلہ تھا وہاں پہ ایک گلہ بان جو ہے وہ بکریاں چرا رہا تھا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی ایسا ہے کہ تم مجھے اس کا دودھ پلا دو اور ایک بکری مجھے دے دو، میں اس کو ذبح کر لوں گا اور تمہیں میں پیسے دے دیتا ہوں۔ اگر تم سے جو پوچھے گا کہ بھائی مالک میری بکری کہاں گئی، تو تم یہ کہہ دینا کہ وہ بھیڑیا کھا گیا، تو یہ کہہ دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اس گلے بان نے کہا، جو چرواہا تھا، وہ کہنے لگا کہ اچھا یہ بات ہے، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی یہ کام میں اگر کر بھی لوں تو اللہ تعالیٰ کو میں کیا جواب دوں گا؟ تو اگر آپ دیکھیے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک خوف پیدا ہو جائے تو نہ پولیس کی ضرورت ہے، نہ عدالت کی ضرورت ہے، نہ کورٹ کی ضرورت ہے، کسی قسم کی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو ناجائز اور غلط ہو، جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کردہ چیزیں ہیں، ہر کام سے انسان بچے گا۔ اب دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی پولیس نہیں تھی، لیکن خود صحابہ کرام آ کے بتلا دیتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی۔ خود صحابہ کرام آ کے بتلا دیتے تھے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، آپ ہمارے پر حد جاری کر دیجیے۔ تو یہ سب کس وجہ سے تھا؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، ہر وقت اپنا وہ محاسبہ کرتے رہتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم جنت اور جہنم کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے دل میں اتنی زیادہ خوف خدا پیدا ہوتا ہے کہ بس کوئی کسی قسم کے گناہ بچ جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، تو وہ اہتمام یا وہ بات نہیں رہتی۔ تو اس لیے مجھے تو شبہ ہے کہ کہیں میں منافق نہ ہو گیا ہوں، تو نافق حنظلہ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، فکر کی بات نہیں، یہ وقت وقت کی بات ہے، کسی وقت انسان کے دل میں یہ ہوتا ہے تو کبھی وہ ہوتا ہے۔ لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمیشہ ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہتے تھے، اپنے آپ کو دیکھتے رہتے تھے کہ ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ تو اصل چیز ہے تقویٰ، کہ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، جو کہ انسان کو ہر قسم کی برے کام سے، حرام آمدنی سے، حرام فعل سے انسان کو روک دے۔ اور یہ تقویٰ جو پیدا ہوتا ہے یا یہ خشیت جو پیدا ہوتی ہے، یہ کیسے ہوتی ہے؟ اس کا پیدا ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب انسان نیک اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا تو خود بخود اس کے اندر تقوی آ جائے گا۔ تو تقوی کے حصول کے لیے جو ایک بہترین نسخہ ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ انسان ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے جو کہ سچے ہیں، یعنی کہ
قول و فعل عمل ہر لحاظ سے سچے ہیں، ہر چیز کو وہ شریعت کے اوپر عمل کرتے ہیں، دین کے اوپر عمل کرتے ہیں، ان کا دل صاف ستھرا ہے، کسی قسم کے رذائل نہیں ہیں، اخلاق حسنہ سے مزین ہیں، اخلاق سیئہ سے پرہیز کرتے ہیں، تو ایسے لوگ در حقیقت سچے لوگ ہیں کہ جن کا دل بالکل صاف ستھرا ہو۔ انسان کے جس طریقے سے ظاہر کی صفائی ضروری ہے، اس طرح انسان کے دل کی صفائی بھی ضروری ہے، دل کا تزکیہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اس میں ایک مقصد جو تھا وہ یزکیہم، کہ ان کا دل کا تزکیہ کر دے، کیونکہ جب دل صاف ہو جائے گا تو پورا دل پورا جسم صاف ہو جائے گا۔ جیسے میں نے ابھی حدیث میں عرض کیا، حضور نے فرمایا کہ اگر یہ دل صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو جائے گا، اور اگر دل خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ تو اگر دل کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی شح نہ ہو، بخل نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، حقد نہ ہو، کسی کے ساتھ دل میں جلن نہ ہو، کینہ پروری نہ ہو، غصہ نہ ہو، ناشکری نہ ہو، یہ سب چیزیں جب انسان کے دل میں نہیں ہوں گی تو انسان کا دل صاف ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم وضو کیا کرو تو یہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھ لیا کرو، تو اس سے تمہارے ظاہر کی بھی صفائی ہو جائے گی اور باطن کی بھی صفائی ہو جائے گی۔ ہم وضو کرتے ہیں نا، اعضاء کو دھوتے ہیں، تو ہمارا باطن کو صاف کرنے کے لیے یہ ایک نسخہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو انسان اپنے تاکہ انسان کا باطن صاف ہو جائے۔ اور ایک دعا بھی ہے جو حدیث میں آئی ہے کہ انسان یہ دعا پڑھتا رہے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، کہ انسان یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ مجھے تقوی عطا فرما دے اور میرے دل کا تزکیہ فرما دے، دل کو پاک صاف کر دے، ہر برائی سے پاک صاف کر دے۔ جب انسان کا دل ہر برائی سے پاک صاف ہو جائے گا تو پھر انسان کو کسی قسم کے بھی گناہ کرے گا نہیں، اور اگر کرے گا بھی تو انتہائی ندامت ہوگی، جو کہ در حقیقت توبہ ہے۔ التوبۃ الندم، کہ توبہ در حقیقت کیا ہے؟ ندامت ہے، ندامت ہوگی، اور پھر انسان استغفار کرے گا، کیونکہ غلطی تو ہوگی انسان سے۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام بنی آدم جو ہیں وہ خطا کار ہیں، لیکن سب سے بہترین کون ہے؟ جو ان میں توبہ کرے۔ اور بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو اور گناہ کر کے استغفار نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لے آئے جو گناہ کرے گی اور پھر توبہ کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو بعض اوقات توبہ انتہائی پسند ہوتی ہے، اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو بعض اوقات اس کے درجات جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ جب انسان توبہ کرتا ہے تو در حقیقت ایک ندامت ہوتی ہے، ایک شرمندگی ہوتی ہے کہ میرے پروردگار کی یہ میں نے ناراضگی کا یہ کام کر دیا۔ تو جتنا زیادہ استغفار کرے گا، جتنا زیادہ استغفار کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچنے کی اتنی ہی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ما اصر من استغفر، کہ وہ آدمی پھر اصرار نہیں کرے گا جو آدمی استغفار کرتا رہے گا۔ تو انسان اس کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتا رہے، اپنا ہر وقت دیکھتا رہے کہ کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی، اور دن میں چاہے ہو کچھ ظاہراً کچھ نظر آئے نہ آئے، کم از کم 100 مرتبہ استغفار کر لیا کرے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی میرے دل میں ایک بال سا آ جاتا ہے تو میں کم از کم 100 بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ معصوم تھے، معصوم عن الخطا تھے، اسے کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ استغفار کرتے تھے۔ تو ہم لوگ تو ہمارے دل میں تو کتنے وسوسے آ جاتے ہیں، کتنے غلط کام ہم لوگ کر بیٹھتے ہیں، تو ہمیں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنی چاہیے، اور جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنی ہی مصیبتیں دور ہوں گی، اتنی ہی پریشانیاں دور ہوں گی۔ جو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں نگل لیا تھا، تو
وہ اس میں زندہ رہے، اور انہوں نے وہاں پر جا کر یہ دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ پروردگار آپ ہی میرے اللہ ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں، آپ کی ذات پاک ہے، بے شک مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ کتنا عاجزانہ جملہ تھا انہوں نے جو ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کو اس کے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو مسلمان اگر کبھی پریشانی میں ہوں اور یہ پڑھیں تو گویا کہ درخت اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے، ان کو پریشانیوں سے نکال دیں گے۔ آج جو ہمارے اوپر اتنے سارے مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں، درحقیقت ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں، تو لہٰذا اس کا کثرت سے استغفار اور کثرت سے توبہ اور کثرت سے یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالت کو بہتر بنائے، ہمارے اعمال کو بہتر بنائے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں بات کو۔ آپ حضرات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے اور میرے لیے سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری اصلاح فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارا دل کا تزکیہ فرمائے، اور ہمیں خوف اور خشیت عطا فرمائے اور تقوی عطا فرمائے۔ آمین۔ وصدق اللہ مولانا العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔